تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مسئلہ پیش آیا، اور اس میں بھی خصوصی طور پر ایک عقیدے کا معاملہ ہے۔ سیجر اعلام نبلاء کے دوسری جلد کے 525 صفحے پر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اصاب الناس قحط پڑ گیا فی زمان عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں، خلافت میں۔ فجاء رجل الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص سرکار کی قبر مبارک روضہ پاک کے پاس آیا، اور وہ بھی صحابی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اچھا ہے کہ اس وقت وہابیت کا کوئی جانور متوع وہاں موجود نہیں تھا کہ جو فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیتا۔ صحابی حضرت بلال بن حارث، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ اللہ لأمتک، آپ اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش کی دعا مانگیں۔ کیوں؟ فإنہم قد ہلاکوا، اتنا قحط پڑ گیا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، جانور مرنے کو ہیں، کچھ چیز اگتی کوئی نہیں، دودھ ملتا نہیں، ہلاکت کے قریب امت پہنچ گئی ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں ان میں بھی بہت سے عقائد ہیں۔ معاذ اللہ جو مٹی میں ملا ہو یا پتھر بنا ہو یا جامد ہو، اسے پکارا نہیں جا سکتا اور اس سے مدد چاہی نہیں جا سکتی کہ آپ دعا کرو، یہ بھی تو مدد ہے، آپ اللہ سے دعا کرو۔ تو جو ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابی کا یہ عمل صحیح ہے۔ اور پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مور بھی اس پر لگا دی۔ تو یہ شخص جس وقت وہاں یہ درخواست پیش کر کے چلے گئے، رات کو سوئے، فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، یعنی اس کے 20-25 حوالہ جات میں پیش کر سکتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے آئے۔ وقال ائتی عمر، تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السلام، انہیں جا کے میرا سلام دو، وَأَخْبِرْهُ، اور ان کو یہ خبر بھی دو، أَنَّهُمْ مُسْقَوْنَ، بارش ہو جائے گی، کوئی فکر کی ضرورت نہیں، بارش ہو جائے گی۔ وَقُلْ لَهُ، یعنی پہلی بات یہ تھی سلام دو، پھر بارش ہونے کی خبر دو، اور پھر تیسری بات انہیں یہ بھی کہو الکیس الکیس، بڑی بیداری، ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ خلافت چلاؤ۔ تو یہ بندہ، یہ صحابی جب بیدار ہوئے تو سیدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے ان دن کو۔ فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَ عُمَرَ، جا کے یہ سب کچھ بیان کیا کہ میں نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یوں کہا استسقِ اللہ لأمتک فإنہم قد ہلاکوا، اور پھر سرکار خواب میں آئے اور پھر آپ کے لیے یہ پیغامات ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ اگر معاذ اللہ آج کے اس دوسرے ٹولے جیسا ہوتا تو پھر سب سے پہلے تو سرزنش یہ کرتے کہ تم نے یا رسول اللہ کیوں کہا جا کے، پھر کہتے دعا تم نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی تھی، اللہ سنتا ہے، وہاں جا کے کیوں سفارش کروا رہے تھے کہ ان کو کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ سے کہیں۔ معاذ اللہ اگر وہ لفظ جو یہ بولتے ہیں کہ وہ تو اس طرح ہے، انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو انہیں جا کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس پہ مواخذہ کرتے، اور پھر جو اگلی خبریں ہیں ان کے لحاظ سے کہہ دیتے میں نہیں مانتا کہ یہ سرکار نے فرمایا ہے، خواب خیال ہوتے ہیں، اور تم آ کے میرے لیے اتنی چیزیں رکھ رہے ہو کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب کچھ سن کے سلام اور وہ خبر کے بارش ہو جائے گی، اور پھر خصوصی یہ الکیس الکیس یہ تھا ایک قسم کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ، اگرچہ وہ بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا۔ اب اس کے جواب میں مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا ابھی تو آیت پڑھی ہے نا مولا عمر کی، تو مولا عمر اتنا بڑا حکمران اپنے مطلب صفائی دینے پر اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کر دے، اگر عقیدہ نہ ہوتا کہ یہ سرکار نے فرمایا ہے تو کیسے آگے سے اپنی پوری صفائی پیش کرتے؟ فرمایا یا رب ما آلو ما عجزت عنہ، اور دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ واللہ لم آلو، خدا کی قسم ہے خلافت چلانے میں میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور پوری ہمت لڑا کے میں سرکار کے دین کو مزید نافذ کروں گا۔
یعنی باقاعدہ یہ سمجھا کہ سرکار نے میری طرف پیغام بھیجا ہے تو میں آگے سے اس کی وضاحت بھی کروں. یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ عقیدہ مانا جائے جسے آج کے دور میں مسلک اہل سنت کہا جاتا ہے. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں کوئی اور بھی لفظ روایت میں آتے اس آنے والے کے لحاظ سے، یا یہ کہ میں کسی کا مواخذہ نہیں سمجھتا، یہ کوئی بات نہیں جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوں جواب دہ ہونے کا انداز اور یہ لفظ بولنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ و تابندہ بھی مانا، امت کے احوال سے باخبر بھی مانا، اللہ کے دربار سے ان کا رابطہ بھی مانا، بعد از وصال ان کی مدد کو بھی مانا، اور یہ کہ کوئی کس حال میں ہے اس کو بھی مانتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حق کا پرچم بلند کیا، اللہ کے فضل سے آج بھی ہم اسی حق پہ موجود ہیں.